بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا جنرل سائنس انسٹرکٹر ڈاکٹر اسد، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 1 ٹاپک 1، جس کا نام ہے سائنس کا تعارف اور کردار۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس ایک لاطینی لفظ سینٹا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ساتھ سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے۔ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر ہم ہسٹری آف سائنس کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ تاریخ۔ عزیز طلبہ، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سائنس کی تاریخ کا آغاز ہو گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے بارے میں جو کچھ بھی سکھایا، کسی نہ کسی طرح سے دریافت کیا، اس سے سائنس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ مثال کے طور پہ، جب انسان نے پہلی مرتبہ لکڑی کو جلا کر آگ حاصل کی تو قدرتی طور پر جلنے والے عمل کو دریافت کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ بھی دریافت کیا کہ لکڑی تو جلتی ہے لیکن پتھر نہیں جلتا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یونانی فلاسفر جہاں بہت سارے دوسرے علوم پر حاوی رہے، وہاں سائنس بھی ان کا کافی عمل دخل رہا۔ یہ فلاسفرز 500 مسیح سے سائنس کے اندر دلچسپی لینے لگے۔ یونانی تجربات کی تجرباتی تصدیق کے قائل نہیں تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کے اندر موجود تمام کی تمام چیزیں 4 ایلیمنٹس یعنی کہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے مل کر بنی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 ایلیمنٹس کے مختلف تناسب سے ایک شے دوسری شے کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، 600 سے لے کر 1400 سنہ عیسوی تک کا دور اسلامی کیمیاگری کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لائق اور تحقیقی ذہن رکھنے والے لوگوں نے مادے کے خواص کا مشاہدہ کیا، نئے تجربات کیے گئے اور نئے ایلیمنٹس مثلا آرسینک دریافت ہوا۔ اس کے کمپاؤنڈز کی خاصی بڑی تعداد بنائی گئی، اور بہت سے تجرباتی آلات کشیدکاری جس کو ڈسٹیلیشن مثلا ریٹارٹ وغیرہ بنائے گئے، اور عملی کیمیا کے دور کو بجا دور پر مسلمانوں سائنسدانوں کا دور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ علم کیمیا کو ایک تجرباتی سائنس کی حیثیت سے پیش کیا، اور اس دور میں بہت سارے ان گنت طور پر تجربات کیے گئے اور بہت سے نئے کیمیائی عوامل دریافت کیے گئے۔ عزیز طلبہ، 13ویں صدی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہاتھوں عالم اسلام پر آنے والی تباہی کے نتیجے میں مسلمان جو پچھلی 7 صدیوں تک علم و دانش کے عوام و پیشوا تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور ان کی جگہ مغرب کے سائنسدان نے لے لی، جنہوں نے مسلمانوں کی قائم کردہ بہت ساری لیبارٹریوں سے فیض حاصل کیا۔ انہوں نے ان سائنسی روایات کو یورپ کے اندر فروغ دیا جو آج تک قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، دور جدید کے سائنسدانوں میں گلیلو، آئزک نیوٹن، گریگر مینڈل، ایڈیسن، مارکونی اور آئنسٹائن جیسے بہت شعراء آفاق سائنسدان شامل ہیں۔ اپنے انسٹرکٹر ڈاکٹر اسد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔